انجینئر صاحب آپ میں نے کچھ ویڈیوز دیکھی ہیں آپ کی. جی جی ریفرنس بھی ساتھ دیتا جاؤں گا. ایک ریفرنس آپ نے یاد رکھ لینا ہے کہ آپ نے ریحان طارق کی پوڈ کاسٹ میں کہا مفتی طارق مسعود صاحب کو کہ وہ اس فرقے کے اتنے سے مفتی ہیں. ٹھیک ہے, یہ آپ نے کہا کیا طارق مسعود صاحب کے بارے میں جب مناظرے کی بات ہو رہی تھی نا, تو آپ نے کہا کہ یار مفتی طارق مسعود اس ایک اسپیسیفک فرقے کے اتنے سے مفتی ہیں. ٹھیک ہے, یہ آپ نے ایسے بولا. دوسرا بات ایک یہ آپ نے ذہن میں رکھ لینا. دوسری بات آپ نے کہا کہ آسٹریلیا کی ٹیم جو ہے وہ گڑی شاؤ کے ساتھ اگر میچ کھیلے تو آپ نے اب یہ دو چیزیں اپنے ذہن میں رکھ لینی. اب ہم آگے چلیں گے. آپ کی میں نے کچھ ویڈیوز دیکھی جس میں آپ نے مفتی طارق مسعود کو کہا کہ آپ آ جائیں اور ساتھ اپنے مفتی تقی عثمانی کو بھی لے آئیں. ٹھیک ہے, اور اگر وہ نہیں آتے تو یہ میری شرط نہیں ہے, اور اگر وہ نہیں آتے تو آپ آ جائیں, اپنا کیمرہ مین بھی لے آئیں لائیو. ٹھیک ہے, اور آ کر بیٹھ جائیں اور بات کر لیتے ہیں اس کے اوپر. ٹھیک ہے, مفتی طارق مسعود پھر آ بھی گئے اور آپ ان سے نہیں ملے. اب سوال یہ ہے کہ جب آپ یہاں پر بیٹھ کر سب کے بابوں کو کہتے ہیں کہ جی شے ہی کوئی نہیں, پھر آپ ایک اور بھی کمنٹ کرتے ہیں کہ جب تک تھوڑے آخری بابے دیتے قبر دیتے وکٹری کا نشان نہ بنا لواں اس ٹائم تک میں کدھر نہیں جانا. سوال یہ ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ یار میں تم سے مناظرہ تب کروں گا جب تم مفتی تقی عثمانی صاحب سے ویڈیو بنوا کر لاؤ گے کہ اے ساڈے فرقے دا آ رہا ہے, ایدی ہار میری ہار, ایدی جیت میری جیت. ٹھیک ہے, دوسری طرف آپ عمران ریاض کو کہتے ہیں کہ تو آ جا مناظرے واسطے. ادھر آپ یہ نہیں کہتے کہ یار اپنے صحافت دے کسی وڈے کو لکھوا کے لے کے آ کہ تیری ہار میری ہار, تیری جیت جیڑی ہے اودی جیت. یہ آپ نے ساتھ ساتھ رکھنا ہے, تھوڑا سا کوسچن لمبا ہو جائے گا. ٹھیک ہے, ہاں ساتھ ساتھ آپ نے رکھنا ہے. آپ کا دماغ تو ویسے ماشاء اللہ. مفتی تقی عثمانی کی شرط لگا دینا مناظرے کے لیے. آپ کا جو بیسک ایم ہے وہ یہ آپ کہتے ہیں کہ ان کی یہ چیزیں غلط ہیں اور یہ چیزیں ان کی ٹھیک ہیں. پھر ساتھ آپ یہ کہتے ہیں کہ انجینئر محمد علی مرزا کو عورت, شہرت اور پیسہ ان تینوں سے وہ دور رہتے ہیں. لیکن جب آپ مناظرے کے لیے وہ آتے ہیں, ایک تو آپ سائڈ کے اوپر ہو جاتے ہیں, پھر آپ ان کو کہتے ہیں کہ یار انج کرو نا کہ میں ادھر سے ویڈیو چاڑ دا ہوں, تو ادھر ویڈیو چاڑ یوٹیوب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر ہمیں تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ایک بات پہلا جو مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ آپ تو پھر ویوز کی اور ڈالر کی گیم کھیل رہے ہیں کہ ادھروں میں ویڈیو چاڑن لگے ہیں ادھروں تو چاڑ. ٹھیک ہے, بہ کے نہیں ساڈے کولوں ہونا, جی بہ کے کرنا ہی تو مفتی تقی عثمانی تو لکھوا کے لے کے آ. ٹھیک ہے, اب آپ نے دوسرا مثال دی کہ یہ اتنے سے جو ہے وہ فرقے کے وہ مفتی ہیں. آپ کو سمجھایا جاتا ہے کہ ڈیجیٹل مولوی کہ جی آپ کی ڈیجیٹل کے اوپر آپ کی تبلیغ بہت زیادہ ہے. اس حساب سے بات کروں تو آپ کی فالوئنگ ہے 3.1 اور مفتی خالد مسعود کی ہے 4.9, طارق مسعود کی 4.98. آپ سے بڑے ہو گئے فالوئنگ کے اندر وہ. ٹھیک ہے, یہ اتنے سی والی بات کا میں نے آپ کو جواب دیا. دوسرا میں نے تو سوال ہی نہیں آپ سے کیا. آپ نے نہیں کیا, مقدمہ کھڑا کر رہے ہیں. ہاں میں کھڑا کر رہا ہوں نا کہ آپ وہ بات کریں نا اس کے اوپر. ٹھیک ہے, پھر آپ کہتے ہیں کہ آسٹریلیا اور گڑی شاؤ کا مقابلہ. ٹھیک ہے, تو بات ایسے ہے کہ آپ نے یہ تصور کر لیا کہ آپ آسٹریلیا ہیں, تو پھر سرکار ورلڈ کپ کے اندر آسٹریلیا اتنے ورلڈ کپ جیت چکا, تو اس کو بھی تو پھر ان کو آئی سی سی والوں کو کہہ دینا چاہیے کہ یار کینیا یا افغانستان نال مینوں کی کھڈان تے لگے ہو, میں نہیں میری ورلڈ کپ جیت چکے ہیں, انہوں کو آپس سے لڑ مار کے ایک بندہ آ جائے میرے کو, میں اس نال کھیڈ کے تے ورلڈ کپ جیت لاں گا. اب بتائیں اب آپ کا سوال کیا ہے؟ یہ آپ نے کافی ساری باتیں کی ہیں. میں نے تو کہا تھا کہ یاد رکھنا ہے آپ نے. نہیں, آپ کا تو دماغ ہی بڑا تیز ہے. اس طرح نہیں, آپ مقدمہ کھڑا کر رہے ہیں. ہاں ہاں, آپ مناظرے سے کھڑا کیا نا, آپ مناظرے سے کیوں بھاگتے ہیں؟ سوال کریں میں اس کا جواب دوں گا. آپ مناظرے سے کیوں بھاگ جاتے ہیں؟ جتنا آپ نے مقدمہ کھڑا کیا یہ اس طرح نہیں تھا جیسے آپ مناظرے سے کیوں بھاگ جاتے ہیں. مجھے مناظرے کا چیلنج کس نے کیا ہے؟ مفتی طارق مسعود کا میں نے دیکھا, آپ نے ان کو ویڈیو بنائی, وہ ادھر وہ یہ مناظرے کا معاملہ ہی نہیں تھا. وہ چیز ہی کچھ اور کیا تھا. وہ آپ نے اگر ویڈیو دیکھی ہے تو آپ کو پتہ چلے. نہیں جواب دے دینا آپ. نہیں میں نے تو آلریڈی جواب دیا ہوا ہے, ایسا کوئی ہے ہی نہیں. تو یہاں پر پوچھ رہا ہوں آپ سے. اگر آپ پوچھ رہے ہیں تو پھر آپ ورکنگ تو کر کے آئے ہوں گے. میں تو ورکنگ یہ کر کے آیا ہوں. نہیں ایسا نہیں ہوا. آپ کہہ رہے ہیں یہ سب فارغ ہے. اوہو سرکار, مفتی آپ نے ریحان طارق کی ویڈیو میں کہا کہ مفتی تقی عثمانی صاحب سے ویڈیو بنوا کر لے کر آئے. ایک بات کریں میں جواب تو وہی بات کر رہا ہوں. آپ کہتے ہیں مفتی تقی عثمانی سے ویڈیو بنوا کر لائے. میں اسٹیپ بھائی دیکھیں, آپ نے یہ 8-10 باتیں کی ہے نا, میں ایک ایک بات کا جواب دوں گا. پہلے آپ ایک بات میرے سامنے رکھیں. چلیں جی پہلے لے لیں. ہاں جی لے. آپ نے ریحان طارق کی پوڈ کاسٹ میں کہا کہ جی یہ نا اپنے بڑے مفتی تقی عثمانی صاحب سے ویڈیو بنوا کر لے آئیں. ادھر ہی رک جاتے ہیں. ہاں اب یہیں پہ رک جاتے ہیں. ہاں اس کا جواب میں نے اسی پوڈ کاسٹ میں دیا تھا کہ ہم مناظرے کے قائل نہیں ہیں, مناظروں سے کبھی مسئلہ حل نہیں ہوتا, یہ آپس میں ایک دوسرے سے مناظرہ نہیں کرتے. مجھ سے کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ تو اگر مجھ سے یہ کرنا چاہتے ہیں ہم تو اس کے قائل نہیں ہیں, لیکن اس کے باوجود ایز اے لاسٹ ریزارٹ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ مناظرے سے مسئلہ حل ہوتا ہے تو علماء دیوبند تو 5 لاکھ کے قریب پاکستان میں ہیں. میں ایک سے مناظرہ کروں گا, دوسرا سامنے آئے گا, دوسرے سے کروں گا, تیسرا سامنے آئے گا, چوتھا سامنے آئے گا, اس کا اینڈ رزلٹ کوئی نہیں ہے. ہاں مکتب دیوبند تو ایک ہے نا, وہ جو آپ نے کینیا کی اور باقی مثالیں دی نا, تو کینیا کی ایک ٹیم ہی آتی ہے نا ورلڈ کپ میں. یہ تو نہیں ہوتا کہ 50 ٹیمیں آ جاتی ہیں. تو دیوبند کی بھی ایک ٹیم آئے جو دیوبند کی طرف سے لانچ ہو, چاہے وہ
ابھی تو اس سے بھی بڑی بات ہو سکتی ہے کہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش تینوں دیوبند مل کے ایک بندہ لانچ کریں, اور یہ بھی ان کی خواہش پہ, میری خواہش نہیں. اور بڑے ہیں مفتی تقی عثمانی صاحب, اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے کوئی مسئلہ حل ہوتا ہے تو میں تیار ہوں, مفتی صاحب آئیں, ہم اوپر بٹھائیں گے, میں نیچے بیٹھوں گا. اور اگر وہ خود نہیں آنا چاہتے اور ان کی خواہش ہے کہ میرے ساتھ کوئی مناظرہ کروائیں تو میں تیار ہوں, ان کی خواہش کے اوپر, میری خواہش نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں مناظروں سے کوئی حل نہیں نکلتا. آج تک مناظرے کے اینڈ پہ کبھی نے ایک دوسرے کی بات کبھی بھی کسی نے تسلیم نہیں کی. ہم علمی طریقے سے معاملات کو لے کے چلتے ہیں, اتنے عرصے سے ہم اسی طریقے سے معاملات کو لے کے چل رہے ہیں. تو اگر یہ چاہتے ہیں کہ اس کے باوجود مناظرہ کرنا ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہوگا, کیونکہ 5 لاکھ لوگ تیار بیٹھے میں کہ جی ہم سے بھی مناظرہ کریں, اس کو تو پتہ ہی کچھ نہیں تھا, میں آؤں گا. تو اس کا سمپل حل یہ ہے کہ جس طرح پاکستان کی اے ٹیم ایک ہوتی ہے, اس طریقے سے انڈر 19 ٹیم ایک ہوتی ہے, اسی نے جا کے کھیلنا ہوتا ہے. یہ تو نہیں کہ 20 ٹیمیں پیرل میں لانچ ہو جاتی ہیں. تو ان کی خواہش کے اوپر میں نے کہا تھا مفتی تقی عثمانی صاحب بڑے ہیں, وہ خود نہیں بیٹھ سکتے, تو اگر ان کی خواہش ہے تو کسی چھوٹے کو لانچ کرتے ہیں اور اس کے حق میں اپنے لیے ویڈیو بنا دیں. یہ ان کی خواہش پہ, میں نے نہیں بیٹھنا, نہ میری خواہش تھی. ایز اے لاسٹ ریزارٹ کہ اگر تم یہ چاہتے ہی ہو تو چلو یوں کر لو. یہ چیز, یہ جو ویڈیو تھی کہ آپ آ جائیں اور اپنا کیمرہ مین بھی مفتی تھا, ہاں یہ 3-4 سال پرانی بات ہے. یہ کچھ اور چیز تھی. جی میں بتاؤں, یہ اور چیز ہے. اس میں یہ ہوا تھا, اس میں بھی میں نہیں بیٹھ رہا تھا. نادر علی بھائی جو پی فار پکاؤ ان کا یوٹیوب چینل ہے, انہوں نے کہا تھا کہ مفتی صاحب سے میں آپ کی ملاقات کراتا ہوں. میں نے کہا یار فائدہ نہیں ہے, کیونکہ وہ ایک مکتب فکر کو لے کے چل, یہ میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں, اب تو ہمارے حالات کافی بہتر ہو چکے ہیں اور ڈفرینٹ ہو چکے ہیں. تو میں نے ان کو کہا تھا کہ اس طرح نہ کریں. پھر انہوں نے 3 مہینے بعد دوبارہ سے رابطہ کیا. اسی دوران انہوں نے ویڈیو چڑھا دی کہ جی میری نادر علی سے بات ہوئی ہے, انجینئر صاحب سے ملاقات وہ میری کروائیں گے. پھر میں نے نادر علی سے کہا کہ ٹھیک ہے یار, آپ ان کو پھر سنڈے والے دن لے آئیے گا, کیونکہ ہم سنڈے کو اکیڈمی کھولتے ہیں, سیکورٹی ریزن کی وجہ سے آگے پیچھے ہماری اکیڈمی نہیں کھلتی. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے, مفتی صاحب سے میں بات کر لوں گا, جیسے ہی کوئی معاملہ بنا تو میں انشاءاللہ ان کو لے کے میں خود ساتھ آؤں گا. اچانک مفتی صاحب آ گئے منگل کے دن. اتوار کو آ سکتے تھے, اگلی اتوار کو آ سکتے, اور ان کا ایڈمن ہمارے ایڈمن سے مسلسل رابطے میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو آتے ہی انہوں نے ویڈیو بنائی رات کو کوئی 2-2:30 بجے کہ نہیں میں جیلم میں آ گیا ہوں تو ہم بات کر لیتے ہیں. مجھے صبح سویرے ڈی پی او آفس سے کال آئی کہ آپ لوگ کیا مناظرہ بازی کر رہے ہیں. میں نے کہا جی کوئی مناظرہ بازی نہیں ہے, ایک ملاقات تھی اور وہ بھی اس طریقے سے اتوار والے دن ہونی تھی. ان کا یہ تو آپ لوگ یہاں پہ امن کی صورتحال کو خراب کر رہے ہیں. تو میں نے کہا میں ایسا کوئی نہیں کرنے جا رہا. تو انہوں نے کہا کہ جی اگر آپ نہیں کرنے جا رہے تو اس معاملے کو ادھر ہی ٹھپ کر دیں. اور وہ 12 مجھ سے ڈیمانڈ کرتے میں ویڈیو بناؤں. مجھے انتظامیہ کی طرف سے تھا کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا. اس دوران ہم نے ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی کہ چلیں اگر وہ والا معاملہ نہیں ہوتا تو الگ سے کم از کم اتوار والے دن تک کے لیے کو, لیکن وہ رابطہ نہیں ہو سکا. وہ ایک الگ بات. میں نے پہلا فون کیا اور سرکار میں نے نادر علی کو فون کیا, بات ہی چھوڑ دیں, جو مین بندہ نہیں اسی دن نہیں, رات کو نہیں, صبح مجھے فجر کے بعد پتا چلا. اور میں نے ڈی پی او کی کال آئی تقریباً اس کے اسسٹنٹ کی 8 بجے کے قریب. جب رات کو وہ آئے آپ کہاں تھے؟ نہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا نا, رات کو 2:30 بجے بنائی نا ویڈیو, تو صبح فجر کے بعد سامنے آپ کو پتہ ہی نہیں تھا؟ نہیں پتہ ہی, سارا ویڈیو بنا کے آپ کے ایک بندے کو بھی انہوں نے ویڈیو میں لیا ہوا تھا کہ یار اے نہ ایڈمن بھی ہے. نہیں انہوں نے خود ویڈیو بنا دی, سرکار نے اپنے چینل سے بنائی تھی, اپنے چینل سے بنائی تھی. صبح کے وقت وہ ویڈیو سامنے آئی تو فون آیا. پھر میں نے نادر علی کو فون کرنا شروع کیا. زور کے وقت اٹھے, انہوں نے کال اٹھائی. میں نے کہا یہ کیا ہوا؟ وہ کہتے ہیں اس اتوار کو تو مفتی صاحب میرے پاس آئے تھے, ہم ویڈیو گیم کھیلتے رہے, انہوں نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی کہ میں منگل کو جا رہا ہوں. تو میں نے کہا یار یہ دیکھو کیا انہوں نے حرکت کی ہے, یہ تو چلے جائیں گے, پیچھے ہماری اکیڈمی سیل ہو جائے گی اس طرح کی حرکت کر کے. تو انہوں نے مجھے سوری کیا کہ یار مفتی صاحب کو میں نے ہی ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیا تھا کہ آپ کی ملاقات کرواؤں گا, لیکن مفتی صاحب نے کیا حرکت کی. اور اس بات کی تصدیق نادر بھائی سے آپ پوچھیں گے, وہ بارہا کریں گے. میں اپنی پوڈ کاسٹ میں بھی اس چیز کا ذکر طریقے سے کر چکا ہوں اور وہ ویڈیو بھی ان تک جا چکی ہے. ان کو پتا ہے ہمارے درمیان تو جو بندہ تھا سینٹرل پوائنٹ, جس طرح آپ کے اور میرے درمیان جنید بھائی ہیں, اس طرح میرے اور مفتی صاحب کے درمیان نادر علی بھائی ہیں. طارق مسعود صاحب نے وہ بائی پاس کی مس کمٹمنٹ کی. جی ظاہر ہے, سنڈے کی بات تھی, ٹیوزڈے کو پہنچ گئے. ٹیوزڈے کو آئے, آپ کو کوئی کال نہیں کی, آپ سے نہیں کوئی نہ ایڈمن نے رابطہ کیا نہ ہوا. آگے باہر کھڑے ہو کے ویڈیو, اور میں نے دیکھا, میں نے اس کا جواب پھر, اور پوری یہ سوشل میڈیا پہ کمپین چلتی رہی. بدھ گزر گیا, جمعرات گزر گئی, جمعہ گزر گیا, ہفتہ گزر گیا, اتوار کو ہی میں بیٹھا. اور پھر میں نے کہا یار یہ طریقہ نہیں, اگر آپ نے آنا ہے تو بے شک مفتی تقی عثمانی صاحب کو بھی لے آئے اتوار کو, میں تیار بیٹھا ہوں. اس کے بعد یہ وہ ویڈیو جس کا میں ریفرنس, جی یہ بعد میں, اس کے بعد پھر میں نے ان کو یہ کہا کہ اگر آپ نہیں آ سکتے تو میں آن لائن ہفتے میں 5 دن بیٹھتا ہوں, آن لائن بات کر لیتے ہیں اگر آپ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں. وہ بھی کچھ عرصہ چلتا رہا, وہ بھی معاملہ پھر ٹھپ ہو گیا. وہ بھاگ گئے. نہیں میں یہ بھاگ کا لفظ نہیں, آج کی ڈیٹ میں تو میں بول نہیں سکتا, کیونکہ مفتی صاحب کے میرے اوپر احسانات ہیں, کیونکہ پیچھے ہٹ گئے. نہیں پیچھے ہٹ گئے, یا ان کے بڑوں نے ان کو کہا کہ یار اس معاملے کو چھوڑیں. اور ان کی فیلڈ بھی نہیں تھی, میں دونوں میں سے ایک رہے. نہیں مفتی صاحب جو ہے نا وہ اس مزاج کے ہے بھی نہیں تھے, ان کو یہ کرنا نہیں چاہیے. ان کے مزاج ہی نہیں تھا. ان کا مزاج وہی ہے جو وہ اچھے
محظوظ کرنے کے لیے لطیفے سناتے ہیں, ان میں سے کئی ایک میں بھی انجوائے کرتا ہوں, اچھی مثالیں دے دیتے ہیں, اچھے سوشل ایشو کے اوپر وہ بات کر لیتے ہیں, تو میں اس میں ان کی کیا مناظرہ ہو سکتا ہے پاکستان میں یا جہلم میں؟ آفیشلی تو یہ بین ہے, بہن ہاں جی, مناظرہ ٹھیک ہے, نہیں اور اس میں مناظرہ نہیں تھا, گفتگو کی بات ہوئی تھی کہ گفتگو کریں گے, اور میں نے اس میں بھی کہا, بلکہ اردو پوائنٹ کو جو میں نے انٹرویو دیا نا اس میں مناظرے کا لفظ تھا, میں نے کہا مناظرہ نہ بولیں, یہ کہیں کہ علمی گفتگو. ابھی جو ریحان طارق کی پوڈ کاسٹ میں آپ نے کہا جی جی کہ ویڈیو بنا کر لاؤ, یہ مناظرہ ہے, گفتگو ہے یا ملاقات ہے؟ یہ بھی گفتگو ہی ہے, اس میں 10 منٹ میں گفتگو کے لیے ویڈیو بنوا کر لانا کیوں ضروری ہے؟ مفتی طارق مسعود آپ ہی آ جائیں, تھوڑے نال گفتگو کرنا نہیں ہے. آئیں گے, کیوں وہ نہیں آئیں گے, کیوں گفتگو ہی کرنی ہے نا, کوئی مناظرہ تھوڑی کرنا ہے, گپ شپ ہی لگانی ہے نا. اور سر وہ یہاں جیلم سے ہو کے جا چکے ہیں, 2 کلومیٹر تک نہیں آئے, ان کے علماء نے منع کیا تھا آپ نے اکیڈمی نہیں جانا. اچھا, ہاں جی, ان کو منع کیا ہوا. تو یہ آپ نے ایک طرح سے ان کو چیلنج کر دیا. نہیں, میں نے نہیں چیلنج کیا, میں نے دیوبند مکتب کی بات کی ہے, مفتی تقی عثمانی صاحب اور ان کے مکتب کی, نہ کہ مفتی طارق مسعود صاحب کی. میں نے انہی کا بولا کہ وہ جا کر مفتی منیف صاحب کی بھی بات کی, وہ جا کر سنگل آؤٹ نہ کریں, مفتی منیف صاحب کی جا کر ویڈیو بنوا کہ اگر ان کو کوئی ہے تو ایسا کر لیں, ایک مہذب طریقہ ہے. ٹھیک ہے, تو میں تیار ہوں. اچھا, اب میں اس کے اندر ایک پہلو ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو سب کچھ ہوا, جس میں آپ یہ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب نے جاتی کی, سوشل میڈیا کے اوپر آدھے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب پھر وہ ورڈ نہیں یوز کرتے بھاگنے والا, ٹھیک ہے, آدھے کہتے ہیں جی تسی نہ سکے, آدھے کہتے ہیں جی او نہ سکے, تو کیوں یہ ڈسٹریکشن کریٹ کی گئی؟ نہیں ہو گئی, کیوں کی نہیں گئی, اگر آپ یہ کہتے ہیں نا انجانے میں ہو گئی. اور دوسرا آپ نے کہا نا ڈالرز والا معاملہ یا یوٹیوب کی, آپ نے یہ تو بات کی نا کہ یار تسی ویڈیو چاڑو ادھر, میں ویڈیو چاڑ رہا ہوں, ویڈیو چاڑ دے جاندے ہیں یار, یوٹیوب چینل کے اوپر ویڈیو ایڈ بھی نہیں چلتا تھا بھائی, وہ تو 2023 کی پالیسی آئی ہے. اگر ڈالرز کا چکر ہوتا تو میں نے فل مانیٹائز کیا ہوتا, ایسا معاملہ نہیں ہے. اور میں مفتی طارق مسعود صاحب کے لیے بھی کہوں گا کہ انہوں نے بھی ڈالرز کے لیے نہیں کیا, وہ اپنے نظریے کو درست سمجھتے ہیں, اس لیے مجھ سے علمی گفتگو یا ڈیبیٹ کرنا چاہتے تھے. میں ان کو بدنیت نہیں مانتا. ٹھیک ہو گیا, میرا ان سے جو انٹریکشن ہوا ہے نا پچھلے 1.5-2 سال کے اندر, تو 2-3 مواقع کے اوپر ایسی چیز سامنے آئی کہ میں ان کو عام مولویوں سے بہتر. ٹھیک ہو گیا. اب یہ لائن آپ نے یاد رکھنی ہے کہ نہ آپ نے نہ مفتی طارق مسعود نے ڈالر کے لیے کیا, انہیں اپنا ٹھیک لگتا تھا. ہاں بالکل, میں نے بالکل. اب ہم آ جاتے ہیں جرنلسٹ کے اوپر, یہ لائن آپ نے یاد رکھنی ہے. آپ کہتے ہیں عمران, ریاض اور یہ سارے صحافی جو ہیں یہ ڈالروں کی وجہ سے عمران خان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. جب آپ کی باری آتی ہے, جب مفتی طارق مسعود کی باری آتی ہے, آپ کہتے ہیں اس کو لگتا ہے وہ ٹھیک ہے تو وہ کر رہا ہے, مجھے لگتا ہے میں ٹھیک ہوں تو میں کر رہا ہوں. اگر ان کو یہ لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کا نظریہ یا عمران خان صاحب کی پولیٹکس ٹھیک ہے, تو آپ کو کیا پرابلم ہے ڈالروں سے؟ صحافت اگر آپ نے ایز اے سبجیکٹ پڑھی ہے تو صحافی کیا کسی پولیٹیکل پارٹی کی لائن لیتا ہے یا صرف رپورٹنگ کرتا ہے؟ آپ مجھے بتائیں صحافت کس چیز کا نام ہے؟ یہ صحافت نہیں کر رہے, صحافت طے کریں گے. نہیں, صحافت کے بنیادی اصول ہے نا کچھ, ان میں سے ایک یہ ہے کہ آپ نے رپورٹنگ کرنی ہے. رپورٹنگ کرنی, آپ نے ایک پارٹی کی لائن نہیں لینی, رپورٹنگ آپ نے سب کی طرف سے کرنی. پاکستان میں بدقسمتی سے جو وہ اس وقت آپ کی لائن بن چکی ہے. یہ صحافت نہیں کر رہے, مثلا میں آپ کو کہوں پیرالل لے کے چلنا ہے نا, ہم نے کلیئرنس ہوتی ہے ہمیں. آپ نے کہا یہ صحافت نہیں کر رہے, مفتی طارق مسعود کی فرقے سے کتنی چیزوں سے آپ کو اختلاف ہے؟ ہاں جی ہے, تو پھر وہ مذہب تو ادھر بھی مجھے اختلاف ہے نا, اختلاف ہونا تو اتنے ڈالر نہیں ہے, اتنے ڈالر نہیں. او ہو, یہ تو ایک فیکٹر آپ نے ڈسکس کیا نا, ایک فیکٹر ڈسکس کیا. بات یہ ہے کہ جب آپ کسی شخص کے اوپر جھوٹا الزام لگاتے ہیں اور وہ شخص ثابت کر دیتا ہے کہ یہ 5 تم نے جھوٹے الزام لگائے اسی ٹی سی ایم کی پوڈ کاسٹ سے, تم نے کہا کہ انجینئر صاحب عدت کیس پہ کیوں نہیں بولے, میں نے ڈیٹ سے بتا دیا کہ میں بولا, بات ختم ہو گئی تھی نا, مجھ سے معذرت کرنی چاہیے تھی. آپ نے یہ کہا کہ یہ عمران خان صاحب کو تو کہہ رہا ہے کہ وہ قوم سے معافی مانگے, آرمی چیف کو کیوں نہیں کہتا؟ اسی پوڈ کاسٹ میں نے آرمی چیف کا بھی اور نواز شریف صاحب کا بھی ذکر کیا تھا, یہ بات بھی ختم ہو گئی. پھر انہوں نے کہا کہ اس نے خان صاحب کے ذاتی کردار کے اوپر حملہ کیا. میں نے وہ یو ٹرن کی بات کی تھی پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے, کہیں ذات اس میں ڈسکس نہیں ہوئی تھی. میں نے کہا آپ اس کو کھول کے دیکھ لیں, آپ کو غلط کسی نے فیڈ کیا. اس کے بعد اس نے کہا کہ انہوں نے پوری جماعت کو ڈیجیٹل دہشت گرد ڈکلیئر کیا. میں نے بات کی تھی 5th جنریشن وار کے نام کے اوپر, پہلے بھی اسٹیبلشمنٹ نے ایک بات کی, اب اس کی ماڈرن فارم ڈیجیٹل دہشت گرد, اور یہ سارا معاملہ ہوا جو ڈیجیٹل دہشت گردی کرتے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے. سب کو اس کیٹیگری میں فال نہیں کیا, اب ہونا یہ چاہیے وہاں. اچھا, اس کے بعد انہوں نے اگلی پوڈ کاسٹ میں نے وہ سنی, اس میں آپ نے یہ نہیں کہا کہ ان میں سے چند لوگ, آپ نے کہا ہاں یہ ہیں. وہ بات ہو رہی تھی, غلطی ہو گئی. نہیں, ایک منٹ رک جاؤ. میں نے یہ بات کی تھی کہ اگر آپ منظم طور پہ فوج کو ایز اے ادارہ بدنام کریں گے تو اس پہ میں آج بھی قائم ہوں. آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے منظم طور پہ ایسے کیسے؟ سرکار جب یہ ٹویٹر کے اوپر ٹرینڈ چلاتے ہیں, ٹرینڈ نہیں, اور سارے لوگ چلاتے ہیں, سرکار لوگوں کی میجورٹی کو آپ ڈکلائن کر چکے ہیں کہ لوگ تو کچھ بھی کہتے ہیں. اب آپ ایویڈنس دیں. وہ سرکار میری جان میری بات سن لینا, ایویڈنس کیا, وہ اپنے کمنٹس کر رہے ہیں نا, اس کے اوپر کرتے رہے. لوگ تو کچھ بھی بولتے ہیں. سرکار ایک منٹ رک جائیں, لوگ کچھ بھی بولتے ہیں. لوگوں نے شہداء کا مذاق اڑایا, بہت غلط کیا نا, گھٹیا حرکت ہے. تو اب جب میں نے مذاق اڑتا ہوا دیکھ لیا لوگوں کے ہاتھوں, تو یہی تو ثبوت ہے.
تو یہ عمران یہ کوئی خان بند کمرے کی بات تو نہیں عمران ہے، خان نے یہ تو کب سامنے کہا؟ ہے. یہ عمران خان نے کب کہا نہیں یا تو- یہ عمران ریاض نے کب کہا ایک یا یہ کس صحافی نے کہا کہ جاؤ جا کے شہداء کی بے حرمتی کرو؟ ایک منٹ مجھے یہ بتائیے، ٹی سی ایم کی پوڈ کاسٹ میں دور دور تک کہیں عمران ریاض خان صاحب کا ذکر یا ان کا نام لیا گیا؟ کہا کہ یہ ڈیجیٹل دہشت گرد ہیں جن کو ڈیجیٹل دہشت گرد ڈی جی ایس پی صاحب کہہ گئے، اور آپ کو بہتر پتا انہوں نے کس کو کہا؟ ڈیجیٹل دہشت ایک گردی. منٹ، پہلی بار ڈیجیٹل دہشت گرد کا ورڈ میں نے یوز نہیں کیا تھا. دہشت گردی انہوں نے سرکار یہ ورڈ یوز کیا تھا اینکر نے کہ کیا آپ بھی اس کو ڈیجیٹل دہشت گردی سمجھتے ہیں؟ ہاں بالکل، میں آج بھی کہتا ہوں. تو ورڈ تو وہی ہے نا، ورڈ تو وہی ہے نا. سرکار میں مستقبل میں بھی سمجھوں گا. گھومتے جا رہے ہیں آپ گھومتے جا رہے ہیں، ٹھنڈے ہوں. گھومتے جا رہے ہیں آپ. پاکستان کی فوج کو آپ پھر ادھر چلے گئے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سنیں نا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مفتی طارق مسعود اگر اپنی چیز کو آپ کو ان کی 100 چیزوں سے اختلاف ہے، وہ ڈالر نہیں کما رہے، لیکن عمران ریاض کی بھی چیزوں سے اگر آپ کو اختلاف ہے تو وہ ڈالر کما رہا ہے. لیکن آپ نے 5 چیزیں مجھے عمران خان کی رجوع کیا، 5 عمران ریاض کی آپ نے یہ کہا تھا، رمضان سے ایک دن پہلے انہوں نے الزام لگایا، آپ نے یہ کہا تھا کہ عمران ریاض نے ایک سیاسی جماعت کے سیاسی جلسے پہ جا کے تقریر کی تھی. آپ نے یہ کہا تھا. ہاں جی بالکل. آپ نے رجوع کیا تھا، معافی مانگی، کیا معافی مانگی تھی آپ نے؟ یا وہ پولیٹیکل گیدرنگ تھی، ثبوت دیا تھا، وہاں خان صاحب سامنے بیٹھے ہوئے تھے، تقریر کی تھی، تقریر کی آپ نے کہا تھا سامنے بیٹھے ہوئے، آپ تقریر کی تھی، انہوں نے کی تھی، خان صاحب سامنے بیٹھے. کون سی بلا آپ بات کریں؟ وہ جو اس کے اندر تو اچھا شریف بھی تھا، اس کے اندر تو اور بھی جرنلسٹ بیٹھے ہوئے تھے، باقی بھی اس میں شامل تھے، پھر باقی بھی تھے. میر صاحب کی بھی تقریر تھی، اور سامنے کون بیٹھا ہوا تھا؟ تو ابھی یہ خان صاحب بیٹھے ہوئے تھے نا. خان صاحب جہاں پر بیٹھ جائیں گے، وہ سرکار وہ پولیٹیکل لیڈر ہے، وہ وکالت کی حیثیت، وکیل کی ڈگری تو نہیں ہے نا ان کے پاس کہ وہ وکیلوں کی حیثیت سے بیٹھے ہوئے تھے. خان صاحب جب سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور بندہ سامنے آگے تقریر کر رہا ہے، تو خان صاحب وہاں پہ کس لیے بیٹھے ہوئے تھے؟ وہاں پہ کرکٹ ڈسکس کرنے تو نہیں بیٹھے ہوئے تھے نا. اگر خان صاحب وکلا کے بار میں جا کر اسپیچ کرتے ہیں تو خان صاحب جج بن گئے تو وکیل بن گئے. نہیں سرکار، پولیٹیکل تقریر. اگر خان صاحب کسی گیدرنگ میں جا کے کرکٹ کو ڈسکس کرتے ہیں نا، تو میں اس کو پولیٹیکل گیدرنگ نہیں دوں گا، کہوں گا. لیکن جہاں پہ پولیٹیکل ڈسکشن ہو رہی ہوگی نا، وہ پولیٹیکل گیدرنگ ہی ہے. چاہے آپ کان کو ایسے پکڑیں یا ایسے پکڑیں، بات ایک ہی ہے. تو وہ تقریر انہوں نے کی ہے، اور مجھے یہ منوانے کی ضرورت نہیں ہے کسی سے کہ کون سا صحافی کس کی لائن لیتا ہے، وہ سب کو پتا ہے. یعنی اگر آپ مجھ سے یہ کہیں کہ رضی دادا جو ہیں وہ نون لیگ کی لائن لیتے ہیں، تو ہمیں نظر آتا ہے لیتے ہیں، بالکل لیتے ہیں. اس طریقے سے عمران ریاض خان صاحب پی ٹی آئی کی لائن لیتے ہیں تو بالکل نظر آتا ہے. آفتاب اقبال صاحب لیتے ہیں، وہ نظر آتا ہے، بالکل نظر آتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب میں نے کچھ چیزیں ہائی لائٹ کی ہیں، انہوں نے ان چیزوں جانا ذرا رضی دادا کے اوپر کوئی ایک ویڈیو بنایا کہ یار کی ڈالراں دے پیچھے تسی جڑا ہے نواز شریف دا ووٹ دو عزت دیو گا دا بیان ہے سارا جڑا ہے ختم کرا کے رکھتے ہیں، انہوں الیکشن دے پیچھے قابل بھی نہیں چھڑیا. ہے کوئی ویڈیو؟ جب میرے بارے میں ویڈیو ہے کہ نہیں؟ میری بات سیدھا جواب دیتے، ویڈیو ہے کہ نہیں؟ سرکار یہ ویڈیو بھی بن گئی نا، آپ کے سامنے میں نے بات کر دی، آج بنی نا. اور سرکار پہلے ہے نہیں ہوگی، نہیں ہے، مستقبل میں نہیں ہوگی. وہ بولے ہیں تو ڈالر نہیں کما رہے. اور سرکار ایک میری بات سنیں، انہوں نے کہیں پر میرے خلاف کوئی کمپین نہیں چلائی، ٹھیک ہے، نہ کسی ویڈیو میں میرے اوپر جھوٹے الزامات لگائے. اگر وہ لگاتے ہیں تو جواب لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے. میں نے بھی اس میں نہیں پڑھنا تھا. جب میرے اوپر الزامات لگے، میرے خلاف کمپین چلائی گئی، مولوی فار سیل اور یہ ساری کی ساری چیزیں چلی، ٹھیک ہے. مولوی فار سیل کیوں چلا تھا؟ وہ جب بھی ہوئی تھی وہ بات، یہ نومبر 2023 کی بات ہے، تو اس وقت یہ بات کی، اور ہر دفعہ وہ چیز غلط ثابت ہوئی، اب بھی غلط ثابت ہوگی. مستقبل میں لوگ فیصلہ کر لیں گے. اب دیکھیں، میں نے تو آنٹی لیما سے نہیں کہا کہ آپ آ کے میری تصدیق میں ویلیو ایڈیشن کر دیں، دیسی مرغے کا بھی ذکر کر دیں. میں نے محمود خان اچکزئی صاحب کو نہیں کہا کہ انہوں نے کل کی بیٹھک میں یہ کہا ہے کہ ایک بندے کو جیل میں ڈالیں گے، وہ غصہ نہیں کرے گا، گالیاں نہیں نکالے گا، تو کیا کرے گا؟ میں آپ کو ویسے بتانا چاہ رہا ہوں کہ میرے ساتھ مستقبل میں مدد آ جائے گی، یہ بھی مدد آئی ہے. مجھے پتا کیا لگتا ہے اس کے ابھی کوئی نیا بہانہ تلاش کریں، مستقبل میں مدد آ جائے گی. جواب نہیں تھا، آپ نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا. کس کا جواب بتائیں؟ اسی چیز کا مجھے یہ میرے پر الزام لگائے گا نا کوئی، میں جواب دے دوں. آپ الزام لگا دیں گے. نہیں الزام نہیں، جواب آپ کہیں گے تو ڈالر کما رہے ہیں، آپ کہیں گے تو صحافی بھی نہیں ہے میری جان، میں جواب دوں. آپ کہیں گے تو میں نے مناظرہ کر لیا. نہیں سرکار، اچھا وہ مناظرے والی بات پوچھ لیں ٹھیک ہے کہ میں نے. اچھا عمران بھائی نے پتہ کیا کہا؟ نہیں عمران بھائی کی طرف عمران بھائی نے پتہ کیا کہا؟ ایک منٹ، عمران بھائی نے جو آپ نے کہا نا کہ آپ نے ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے، آپ ہوں، ٹھیک ہے، آپ ہوں، وہ کوئی ایکس وائی زی اٹھتا ہے، ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے یار میں عمران ریاض نال مناظرہ کرنا ہے. صرف آپ اکلوتے نہیں ہیں، آپ اکلوتے نہیں ہیں، اور بھی بڑے بندے ہیں. میں بھی عمران ریاض نال کرنا ہے، میں بھی عمران ریاض نال مناظرہ کرنا ہے. ایک منٹ، عمران ریاض کے ساتھ سب نے عمران ریاض کے ساتھ ہی کیوں کرنا ہے؟ میں نے نہیں کرنا، نہ میں نے کہا تھا. ہوا یہ تھا جب انہوں نے الزام لگایا اور جواب میں انہوں نے رجوع نہیں، تو پھر میں نے انہیں کہا تھا. آپ نے بھی نہیں کیا، ان کا بھی یہی گلا ہے کیا کہ آپ نے ان کے اوپر سیاسی تقریر کرنے کا الزام لگایا، جبکہ جب قانون آئین کی بات ہوتی ہے وہاں پر صحافی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، باقی سارے بندے کو رجیم چینج کر کے نکالا گیا، وہاں پر نواز شریف آ کر بیٹھے گا، وہاں پر مریم نواز آ کر بیٹھے گی، آصف زرداری آ کر بیٹھے گا. کیوں آ کر بیٹھیں گے؟ کیوں آ کر بیٹھیں گے؟ بتائیں آپ.
یہ ایک چیز کو انہوں نے پکڑا, اس کو بھی میں نے کہا یہ پولیٹیکل گیدرنگ ثابت ہوتی اب ہے, میری بات سنو, اور انہوں نے 5 الزامات لگائے. میں کہہ رہا ہوں بس پھر وہی الزام والی ہوگی نا, آپ نے کہا میرے اوپر لگا, انہوں نے کہا میرے اوپر لگا, میں بھی ٹھوک دیتا, ایک منٹ جب مولوی بھائی کے اوپر آیا, آپ نے کہا نہیں یار ڈالر نہیں کماندا, ایک کماندا ہے. میں آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں فار دا سیک آف آرگومنٹ. اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان وکیلوں میں ایک ہی پولیٹیکل لیڈر بیٹھا ہوا تھا خان صاحب, اور جو صحافی بھی کر رہے تھے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ تقریریں کر رہے تھے, اس کے باوجود یہ ایک سیاسی جماعت کا جلسہ نہیں تھا, فار دا سیک آف آرگومنٹ میں مان گیا, ٹھیک ہے, اس ساری چیزوں کے باوجود آپ کہتے ہیں وہ سیاسی جلسہ نہیں تھا, میں مان گیا. میں آن کیمرہ, ان کیمرہ نہیں, آن کیمرہ عمران بھائی سے ان کے ان دلائل کی روشنی میں, ان کی ڈاکٹرن کے مطابق کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے آپ رجوع کرنے لگے ہیں اگر مگر کے ساتھ. ایک منٹ نا, جب صلح ہوتی ہے اگر مگر کے ساتھ نہیں ہوتی. ایک منٹ, میری ان سے کوئی ناراضگی نہیں, میں نے تو جیل سے نکلے ان کا شکریہ ادا کیا یار, انہوں نے بہت آواز آپ کے لیے اٹھائی. اور پھر آپ کو یاد ہے جب آپ کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا تھا, جس دن آپ کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا, انہوں نے آپ کو کال کی تھی اور میں ساتھ بیٹھا ہوا تھا. انہوں نے آپ کو کہا تھا کہ علی بھائی میں اپنے گارڈز بھیج دوں آپ کو, یاد ہے آپ کو؟ میں نے اس کا ذکر بھی کیا. ہاں سنیں نا, تو پھر ایک بندے دی اچھائی برائی چھڈ کے تے میرے پر یہ الزام لگا دیا, اب یہ ڈالری ہو گیا, زیادتی نہیں. ایک منٹ رک جانا, ہیں اس رک جا, آپ ان کے ریپ بن کے ہیں, یہ تو جمیل بھائی نے مجھ سے باتیں کی تھی, آپ کریں. اچھا میں اس کا کب سے انتظار کر رہا تھا, ابھی پہلے میں بناؤں عمران بھائی کا, ابھی آپ مجھے پی ٹی آئی کا بھی بنائیں گے, ابھی آپ مجھے اور بھی بنائیں گے. چلیں آگے چلیں. میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی ہیں, رجوع کر لیں, بات ختم کریں, صلح کریں. میں نے بتایا نا کہ آپ نے باوجود اس کے کہ اس میں صرف ایک پولیٹیکل لیڈر بیٹھا تھا, تمام صحافی اسی پولیٹیکل لیڈر کے, مریم نواز, نواز شریف, آصف زرداری کی غلطی ہے کہ رجیم چینج میں عمران خان کے ساتھ کیوں نہیں جا کر بیٹھا. یہ ایک ٹاپک لاد ہے, وہی ٹاپک الگ ہے, وہ بھی کیسے الگ ہے. ڈاکٹرائن کھڑی کرنی ہے تو پھر پلر پورے کھڑے کرو, سرکار اپنی مرضی کا ایک پلر نہ کھڑا کر دیو. میں نے مخالفت کی تھی اس رجیم چینج کی, آپ کو پتہ ہے, میں وہ بھی کلیئر کر دوں, میں نے اس کی بھی مخالفت کی تھی. میں نے ثاقب نثار صاحب کے ڈیسیژن کے ذریعے پرائم منسٹر کے ہٹانے کی بھی مخالفت کی تھی. میں تو کہتا ہوں کہ 5 سال اسمبلیوں کو پورے کرنے چاہیے. اب وہاں آ جائے, اس کے اوپر بھی باوجود اس کے کہ اس میں خان صاحب تھے, صحافیوں نے ساری اینٹی اسٹیبلشمنٹ تقریریں کی, سارے وکلاء نے کی, اس میں یہ کی, اس کے باوجود آپ کہتے ہیں وہ سیاسی جلسہ نہیں تھا. میں نے مان لیا, آپ کے کہنے پہ مان لیا, ٹھیک ہے. اور اسی بنیاد کے اوپر چونکہ میں نے یہ مان لیا آپ کے کہنے پہ, میں آن کیمرہ عمران ریاض بھائی سے معذرت کرتا ہوں. اب وہ جو 5 الزامات انہوں نے لگائے ہیں, انہیں کہیں کہ وہ بھی معذرت کریں. کہہ دیں جی میں نے کہہ دیا, آپ کے بھائی ہیں, نہیں آپ نے بھی جانا ہے نا, مجھے کیوں آپ وہ بیچ میں بنا رہے ہیں. ابھی آپ نے کہا میں ساتھ بیٹھا ہوا تھا, تجھے ٹیگ لا دینے نے, تو میں ساتھ بیٹھا ہوا تھا, انہوں نے آپ کو اپنے گارڈز بھی آفر کیے تھے. میں پتہ کیا, میں نے ذکر کیا, یار میں نے ویڈیو میں ذکر کیا ہوا ہے, آپ بہت پیارے انسان ہیں, ٹھیک ہے, یہ میں دل سے کہہ رہا ہوں. سنیں میری بات سنیں, میرا چلیے عمران بھائی سے چلیں, آپ فون پہ میں کہتا ہوں نا, سن تو لیں, پوری بات تو سن لیں, بہت جذباتی ہو جاتے ہیں آپ بہت زبردست انسان ہیں, ٹھیک ہے. اور آپ کی جتنی میں نے رسپیکٹ دیکھی ہے یہ علماء کے اندر, میں نے بہت کم لوگوں کی دیکھی ہے, اور اسپیشلی پڑھے لکھے لوگوں کے اندر, ٹھیک ہے. تو پتہ نہیں یہ دینا چاہیے آن ریکارڈ کے نہیں. ابھی جب میں آیا نا تو آپ کے 3 سے 4 اسٹوڈنٹس مجھے کچھ اوپر ملے, کچھ نیچے ملے. ان کا پوڈ کاسٹ ہے, میں کہا میں کہا دیکھو کی بنتا ہے. انہوں نے کہا نہیں مرشد دینی ساڈے یہی نے, لیکن پولیٹیکل انہاں نال ساڈے اختلاف نے. اور ابھی یہ بعد میں بھی بات ہو رہی تھی یہاں پر, ہاں سنیں نا, یہاں پر آپ کے بندے جذباتی بھی ہو گئے تھے یہاں پر نا, آپس میں وہ آپس میں لڑنے نہیں لگے تھی. پولیٹیکلی کس کے ساتھ ہے, کون, ایک بندہ عمران خان کے ساتھ تھا, دوسرا عمران خان کا اینٹی تھا, اور وہ عمران خان کا اینٹی وہی تھا, یہ برار تھا جو آپ کے ساتھ ہو رہا تھا. اچھا گیا وہ بھائی, اچھا ٹھیک ہے, برار تھا وہ, اچھا آپ ہیں برار, ہاں یہی ہے جنہیں میں نے سوال کیا تھا. آپ کو پرو عمران بھی مل گئے, سارے مل گئے نا آپ کو. میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں, آگے آپ کی مرضی ہے, میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پہلے ایک مکو ٹھپ لو. کیڑا مکو, سارے مکو ٹھپے گئے, ٹھیک ہے نا. آپ آئی ڈونٹ نو آپ کو سمجھ میں آتا ہے, میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ کو لوگ اتنی ریسپیکٹ کرتے ہیں, آپ کچھ ٹائم کے لیے پولیٹیکل بیٹ سے دور ہو جائیں. اور سرکار میں ریکویسٹ کر سکتا ہوں, میری جان میں آپ نہ بات کریں, نہ سپورٹ کریں عمران خان کی, نہ سپورٹ کریں مریم نواز کی, نہ سپورٹ کریں بلاول کی. آپ کچھ عرصے کے لیے اپنے آپ کو سائیڈ پہ کر لیں. آپ دیکھیں, آپ نہیں ہیں سائیڈ پہ نا, 4 مہینے سے میں سائیڈ پہ تھا, اور میں نے اپنی تقریر میں ذکر نہیں کیا, یہ پٹی صاحب نے سوال پھینکا. 4 مہینے سے سائیڈ تے تانوں رکھیا گیا نا, نہیں تے جیل کے باہر خدا دا نا ہے, مجھے پتہ آپ اپنی مرضی سے جیل میں گئے تھے. کیا اپنی مرضی سے جیل میں گئے تھے, وہ تو ڈیٹین ہوا تھا, وہی تو کہہ رہا ہوں, رکھیا گیا نا 4 مہینے, تانوں سیاست تو دور, اندر پایا گیا نا, تانوں ایسا ہی ہے, اندر ڈالا گیا کہ آپ ہی گئے سی یار مینوں پا دیو. نہیں ڈالا ہے, ڈالا گیا نا, تو 4 مہینے آپ کو اندر ڈالا گیا. میری یہ ریکویسٹ ہے, اور میں یہ ریکویسٹ آپ کو اس بیس کے اوپر کر رہا ہوں کہ میں نے جب کوشچن کیا نا اس کے اندر, بس نہ پوچھیں. کس کے اندر, اپنے فیس بک پیج کے اوپر, اپنے ٹویٹر پروفائل کے اوپر. ایک ٹائم وہ تھا کہ انجینئر محمد علی مرزا بات ہوتی تھی نا, لوگ کہتے تھے کمال, اور ایک ٹائم میں نے ایسے صرف اسٹیٹس ہی ڈالا, صرف اسٹیٹس ڈالا
کہ پوڈ کاسٹ کینسل ہو گئی ہے, تفصیلات تھوڑی دیر میں بتاؤں گا. وہ نس گیا ہی, وہ پج گیا ہی, وہ ڈر گیا جی مرزا. کیوں ایسا آپ کے بارے میں؟ آپ تھوڑا سا دور ہو جائیں, ڈسٹینس رکھ لیں, ڈسٹینس رکھ لیں. نہیں, ہمیشہ دو رائے رہے گی, ڈسٹینس رکھ لیں, ہمیشہ دو رائے رہے گی, ڈسٹینس رکھ لیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ سب کو آپ خوش باقی کریں. آپ کی مرضی ہے. دیکھیں یہاں تو پرائم منسٹر صاحب کو خوش کرنے کی میں نے کوشش کرتے ہیں ریکویسٹ تو فارغ ہو کرنی جاتے تھی, ہیں. اس کو لمبا نہ لے کر جائیں, اگلا سوال پہ آنا خوش نہیں کرنا, ٹھیک ہے. ہم نے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ کچھ اچھا میں پولیٹکس سے دور رہیں. اس کو میں ریبٹل بھی یہ کروں, میرا بڑے بھائی کی میری جان ریکویسٹ ہے. اس کو میں ریبٹل کروں. ایک خاص پولیٹیکل جماعت جس کو یہ زوم تھا, اردو میں زوم اور عربی میں زام, مطلب بھی دس دیو, مجھے نہیں پتا. یعنی جس کو یہ گمان تھا اور بڑا پراؤڈ تھا کہ ہم جس کی ٹرولنگ کرتے ہیں اس کو فارغ کر دیتے ہیں. قاسم علی شاہ صاحب کے ساتھ ایسا ہوا. فارغ ہو گئے, ہو گئے قاسم علی شاہ سے فارغ ہو گئے, ہوئے نا, میرے ساتھ 3-4 دفعہ کیا اور بڑا بھیانک کیا, اور ہر دفعہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا نکالا کہ ہماری دعوت کا کام اور پھیل گیا. اس کا گل ہے نا, کوئی مننے یا نہ مننے, تو اس کا مطلب قاسم علی شاہ مان گئے, تسی مان دے نہیں سرکار. اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد ہے, اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد. ٹھیک ہے. اچھا اب میں وہ بھی ذرا کلیئر کر دوں, میں ایک بات کلیئر کر دوں. ایک بات رہ گئی تھی, ابھی پوڈ کاسٹ رہتی ہے, جلد بازی نہ کریں, اکٹھی کلیئر کر دیجیے گا اینڈ دے وچ. ایک بات رہ گئی تھی, آپ نے کہا تھا نا 3.1 ملین سبسکرائبر اور 4.9 ڈیجیٹل مولوی کے حساب سے تو وہ تگڑے ہیں. سن لینا, آپ ذرا ویوز میں جائیں, 1500-2000 ویوز, اس سے اوپر نہیں جاتے. پھر 1500-2000 ویوز. میں تو نمبرز کی بات کر رہا ہوں. نہیں, وہ نمبرز ویوز ڈیجیٹل مولوی تو بڑا ہے نا, ڈیجیٹل مولوی تو بڑا ہی ہے نا. اچھا اب اگلی بات سن, مطلب یہ ہے, ایک منٹ, اچھا ادھر تک ہی سن لو, رکنا نہیں, ادھر تک ہی سن لو, رک جائے, ادھر تک ہی ایک منٹ سن لو, ایک منٹ رک جائے, میں سنتا ہوں. اردو پوائنٹ کے سبسکرائبر کتنے ہیں؟ میرے خیال میں کوئی 10 کے قریب ہوں. اور ویورشپ مفتی طارق مسعود کے 1500 سے بھی کم. لو سامو چکو, باہر کڈو. اچھا ہنے کڈو کڈو جے 1500 تو زیادہ ہوئے, پھر 1500-2000 ہی ہے نا, 2500 3000 4000 یہی ہے نا. اے ہن میرے لیے ویکھنا کتنے جاندی ہے, ایک منٹ میرے لیے ویکھنا کتنے جاندی ہے. ایک منٹ ہنے کٹ لیندے یار, کڈو. یہ کیڑی گل ہو گئی ہے. اردو پوائنٹ 10 ملین سبسکرائبر آلموسٹ 9 پوائنٹ سم تھنگ نے. ہاں میں بتا دوں, ڈائمنڈ بٹن آنا ہے, ذرا منو دسو اس ٹائم پچھلے ہفتے دا پورا ریکارڈ دسو. آ جاؤ جی میرے نال. یہ اب ہم ایک دن پہلے پہ جائیں گے کیونکہ لیٹسٹ جو سٹیٹس ہیں وہ اپڈیٹ ہونے میں ٹائم لگ جاتے ہیں. ہاں جی بتاؤ. آ جاؤ میرے نال. 8 گھنٹے پہلے ویڈیو لگی 16,000 ویوز, 21 گھنٹے پہلے لگی 1600 ویوز, 23 گھنٹے پہلے لگی 14,000, ایک دن پہلے لگی 7500, ایک دن پہلے لگی 2,56,000, ایک دن پہلے لگی 18,000, ایک دن پہلے لگی 3400, ایک دن پہلے لگی 50,000. تسی تے شے ہی کوئی نہیں نا, 1500 تے بڑھ گیا جی. لو ختم ہوگی کہانی, ہن اگے ٹرنا, لمبی بحث نہیں جی بنانی. تسی کیا 1500 تو تے کٹ کے دکھا, میں 2 لاکھ بھی کٹ کے دکھاتے, میں 40,000 بھی کٹ کے دکھاتے, میں 50,000 بھی کٹ کے دکھاتے. اب میں آپ کو اس کی لاجک بھی سمجھا دیتا ہوں. سن لو لاجک, مجھے لاجک کی ضرورت نہیں, میں لاجک سمجھانا نا, تسی کہنا لو پڑھو, پھر میں پھر تانوں پڑھاتا ہوں. آپ نے 7500 بھی بتایا, آپ نے 3400 بھی بتایا. لوگوں کا انٹرسٹ ہے نا, لوگوں کا انٹرسٹ ہے. میں نے 2.5 لاکھ بھی تو بتایا, میں نے 50,000 بھی تو بتایا نا. میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں نا کہ 1700 ہے, 7500 ہے, یہ آپ نے ویوز بتائے. اور سبسکرائبر کتنے ہیں؟ 10 ملین ہے. 10 ملین. اچھا اب ہمارے 3.1 ملین ہے. آفیشیل چینل کھولیں, اس کی ویورشپ کی ذرا ریشو پروپورشن کیلکولیٹ کرنا شروع کریں, تو آپ کو سبسکرائبرز کو ریلیٹ کریں اگر ویوز کے ساتھ, تو آپ کو ایک واضح فرق. میں دیا جواب ہے, آپ کو الگوریدم کا شاید نہیں پتا, میں آپ کو الگوریدم بھی سمجھا دیتا ہوں آج. حالانکہ میں اور سر سن لو, میں کمپیوٹر سائنس کی تھی ہے, ماسٹر کمپیوٹر سائنس کی تھی ہے, اور میں میرے خیال میں شاید دوسرا تیسرا شاید پاکستان میں بندہ ہوں گا جس نے جا کے یوٹیوب سیکھا بھی, سنگاپوری تھا, انہیں سے ہی جا کے سیکھا. تو الگوریدم کا ہمیں بھی بتائیں. الگوریدم کا میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں, میں بتاتا ہوں. جب ایک ویڈیو لگتی ہے, ٹھیک ہے, میرا جو پلیٹ فارم ہے وہاں پر میں نے یہ بھی دکھانا ہے کہ ایک عورت بیٹھ کے چنے بھون رہی ہے, میں نے وہاں پر یہ بھی دکھانا ہے کہ CCD نے بندے مار دیے ہیں, میں نے وہاں پر یہ بھی بتانا ہے کہ عورت نے ہوٹل کھول لیا, اور وہاں پر یہ بھی بتانا ہے کہ مریم نواز نے ستھرا پنجاب بنا دیا, عمران خان نے جلسہ کر دیا. کمبائن ہو گیا, کیا ہو گیا؟ کمبائن ہو گیا. 10 ملین لوگ آ گئے. کسی نے فالو کیا یار یہ عمران خان کی نیوز دیتا ہے, کسی نے فالو کیا یہ مریم نواز کی دیتا ہے, کسی نے کہا یار یہ جو خاتون کی وومن امپاورمنٹ کی ویڈیو دیتا ہے, کسی نے کہا ٹیکنالوجی کی دیتا ہے. اب میں نے ایک ویڈیو لگائی ٹیکنالوجی کی, میرے پاس 10 ملین میں سے سبسکرائبر ہیں, 2 لاکھ فار ایگزامپل, تو اس میں سے وہ 10,000 لوگوں کو شو کرتا ہے, اور اس میں سے 1600 لوگ انٹرسٹ دکھاتے ہیں, ٹھیک ہے, تو میرے ویوز کم ہی آئیں گے 10 ملین کے حساب سے. آپ کا ہے پرٹیکولر نیچ کہ آپ نے بات ہی دین اسلام کے اوپر کرنی ہے, تو جتنے بھی لوگ آئے نے وہ اسلام نو ہی فالو کر کے تھوڑے چینل, ہاں وہی دین ہی ہے نا سر. آپ وہاں پر یہ تو بات نہیں نہ کر رہے, آج میں آپ کو بتاؤں گا فلاں جگہ پہ عورت نے ہوٹل کھولی, آپ نے بات اسلام کے اوپر ہی کرنی ہے نا. ٹاپک وہی ہے, جس طرح سپورٹس ایک ٹاپک ہے, بالکل ٹھیک ہے, میرے پہ سپورٹس بھی لگ رہا ہے, میرے پہ انفرٹینمنٹ بھی لگ رہی ہے, میرے پاس انٹرٹینمنٹ بھی لگ رہی ہے, میرے پاس وومن امپاورمنٹ بھی لگ رہی ہے, کوکنگ بھی لگ رہی ہے, ٹھیک ہے, روڈ شو بھی لگ رہے ہیں. آپ اس کو کمپیئر نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. ہاں دسو ہن پھر پڑھو پھر دیو جواب, مفت جو نہیں دیتے ڈالر کمائے.
इसके ऊपर नहीं छोड़े, है। ये वो बड़ी सर, गंदी बड़ी ये आपने ये वो- एआई को आप और मैं वो नहीं ए- डिस्कस एक कर मिनट सकते मेरे अली भाई, ओ मेरे भाई रुक जाए। हम नहीं डिस्कस कर ओ सकते। सरकार, हाँ। आप जरा टॉप की मेरी 20 वीडियोस निकालें और बताएं सिर्फ दो पहली सेक्स के कड़ी है, टॉपिक के पहली ऊपर कड़ी है। है। ओ सरकार रुक जाए। पहली कड़ी है, मुश्त नहीं अली, ओए सही साहब देखें, किसी शख्स ना डिस्कस करें ये नहीं, एआई, ये आपकी मेरी समझ से बाहर है। ये जिन्होंने ओ, बनाई सही है ना, सुन ले अली भाई, ओ, सुन सही ले साहब, रुक अली जाए। भाई, ना जिद किया करें। नहीं, ये जिन्होंने बनाई है आपने ना, बात कर ली ना, मेरी भी बात अच्छा सुनो। सुने, ये जिन्होंने YouTube ने आज से जब ये शॉर्ट्स वाला सीन शुरू हुआ ना, इन्होंने YouTube ने एल्गोरिदम चेंज किया क्योंकि टिकटॉक ने आके इनकी बंद कर दी सारी व्यूअरशिप, तो इन्होंने शॉर्ट्स लेकर आई है, ठीक है। अब जब इन्होंने ये शॉर्ट्स लेकर आए तो इन्होंने उसको एआई बेस चला दिया एल्गोरिदम को, तो अज तक इन्होंने समझ नहीं आ रहा कि चल चले वो की एक लादा बात है सही साहब, ये जो इन्होंने बात की ना, बात गलत की है। एक मेरी बात सुन लेना, हाँ। मैंने आपकी बात सुनी ना, मास्टरबेशन के हवाले से उसका गुनाह और इलाज, एक ये वीडियो है, एक सेक्स के ऊपर और वीडियो है, ये 2 वीडियोस हैं। आप टॉप की 30 वीडियोस निकालें, कई मिलियंस के व्यूज हैं, उनमें सिर्फ 2 ये इस टॉपिक से रिलेटेड है। डिस्कस किसको उन्हें किया सरकार रुक आपने? जाए ना, ओ मेरी दीन जान। को किया, इस्लाम को यार, किया ना। हाँ इस्लाम को, इस्लाम को एक किया, मिनट तो मैं यही तो मैं एक कह रहा हूँ, मिनट। आपकी पर्टिकुलर इधर आइए, नीच आप है, बोले थे ना, पर्टिकुलर आप नीच है जरा आपकी। एक मिनट, ये न्यूट्रल प्लेटफॉर्म है ना, हाँ। ये जरा मुझे पहली 30 वीडियो में से ये 2 है ना, जरा मुझे तरतीब से बताते मुझे जाएं, दे और कौन दें, से topic उधर हैं। क्यों देनी है, हाँ, मुझे दे दें। हाँ जी, पहला टॉपिक पढ़े, ये ले, दूसरा- अब मेरे से सुन पहली ले आप, 30 पढ़े, उन्हें सुन ले सरकार पहले रुक मेरे जाए से ना, आप। ये भी पढ़े ना, आपने ऐसे ऐसे करके ये- वो ठप्पे मारे हैं। ये वो ऑन हाँ जी, कर। उनके पहली वीडियो है मुश्त जनी का गुनाह और उसका इलाज, दूसरी तीसरी है, नहीं नहीं, एक मिनट रुक जाए, इस तरह- दूसरी इस है, तरह मेरी दूसरी जान से दूसरी लगा। हाँ क्या, हाँ, दूसरी तो बोलो। दूसरी के ऊपर ही आ रहा हूँ ना, हाँ, दूसरी दूसरी के ऊपर ही आ रहा हूँ, क्यों हाँ, तो गुस्सा कर तीसरी रहे का हैं? है यार। ओ यार मुंह से गलती हो अच्छा, जाती है, ठीक है। पढ़ दूसरी रहा हूँ, अच्छा चले, उधर लिखा हुआ है 3, अच्छा चले चले 3 लिखा हुआ है उधर, चले चले आगे चले, 3 सुन्नत वजीफे मुसीबत व परेशानी से निजात के लिए, ठीक हो। आगे आगे फिर तीसरी वीडियो है ओरल सेक्स का मसला, बीवी का दूध पीना, तो आगे। थल्ले नहीं पढ़ाया जा नहीं, रहा, आगे चले, आगे चले, ठीक है। अगली वीडियो के ऊपर आ फैमिली जाओ ना। प्लानिंग इसके साथ ही है, हाँ, वो आगे नहीं चले। पढ़ा जा रहा, हाँ ठीक है, हाँ। आगे आगे है प्रैक्टिकल नमाज वितर जनाजा, आगे आगे है कब्रों पर फूल और चादर डालना, आगे डॉक्टर जाकिर नाइक पर फतवा, जी आगे। सैयदना आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का कातिल कौन, ठीक है। तो इस्लाम ही है ना, ओहो, मैं आपको बता रहा हूँ, पढ़ते जा रहे आपने हैं, वो इस्लाम ही ऐसे है कहा ना, था इस्लाम ही है एक ना। वीडियो सेक्स पे आई और आपने कहा इस वजह से व्यूज आ रहे हैं, वो नहीं है। अब ये मुझे ये देखा ना, सरकार गलत ले आगे जाते हैं, आगे चलते जाए, गलत ले जाते हैं ना, सरकार आगे लेके जाए। इस तरफ हैं भी फिर खेलना शुरू कर दें फिर पीछू। ओ, भाई, ये बहस नहीं बनती और शाहजी पढ़ते और जाए, मैंने सब- आपको सब कहा कि religious आपकी- topic है। टॉपिक क्या था, मैं Religious कह रहा हूँ topic। इस्लाम है, ये जो मुश्त जनी डिस्कस की हुई है, इस्लाम का आपने ओहो, बताया यार, ना मैं कि आपको- इस्लाम में ओ, क्या मैंने है आपको ये, बताया, सारे टॉपिक्स ये जो सेक्स आपने ओरल सेक्स डिस्कस किया हुआ है इस्लाम के आगे- अकॉर्डिंग ही आ- बताया ना, ये तो दो- बहस तो है ही। मैं कह रहा हूँ आप एक पर्टिकुलर नीच के ऊपर बात कर रहे हैं जिसकी वजह अच्छा, से अब आप इस ज्यादा तरह है। करें, एक मिनट, अब आप इस अच्छा, तरह अगली करें भी कि सुन लो। बाकी जो बड़े बड़े उलमा है ना, तकी उस्मानी साहब का ऑफिशियल खोलें। आपकी वीडियो बाकी- लगी 5 दिन पहले, 3 दिन पहले, मेरी रोजाना 8 वीडियो लगती हैं, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। ठीक है, ऑडियंस बेस। मैंने उसको उस यार, एंगल मैं में नहीं मुकाबला लेकर नहीं कर जा रहा, रहा। मैं आपको हाँ। सिर्फ ये बताना, चूंकि आप मैं तो लॉजिक क्लियर कर रहे हैं, आप कहते हैं लो फड़ो, नहीं, फिर नहीं, मैं क्या फिर नहीं, नहीं, वापसी मैंने आपको फाड़ो, ये बताया था ठीक है। कि अच्छा, अगले सवाल पे चलते हैं, ये फारिग हो एक गया। मिनट, उलमा किराम के जो सब्सक्राइबर्स हैं उनके अगेंस्ट उनकी व्यूअरशिप देखें तो ना होने के बराबर है, ठीक है, ठीक है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने तो तुम व्यूज दे हिसाब ना वो चलना है सरकार फिर। नहीं ना, मैं ये आपको बताना ही नहीं चाह रहा। टॉपिक खत्म हो गया, ये खत्म हो गया।